السلام علیکم میرے پیارے دوستو، چائے کو خوراک کے طور پر نہیں دوا کے طور پر پیا کریں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، خشک اور پسینہ آور ہے۔ سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال فائدے دیتا ہے، مگر زیادہ استعمال مضر صحت ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کے چہرے پر لگا لو، چہرے کی جریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے تو میتھی دانوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ انار کا جوس پینے سے آپ کے چہرے کا رنگ انار جیسا لال ہو جائے گا۔ آپ کے جسم میں ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک جاگتے رہنے سے معدے میں کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی مردانہ طاقت کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ کے مسئلے کا حل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ غذا کا قوت مروی سے گہرا تعلق ہے۔ جو خوراک ہم روز مرہ کھاتے ہیں وہی معدے میں ہضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے۔ پھر خون سے مادہ تولیات تیار ہوتا ہے جو زندگی کا ہر خاص لذتوں سے سرچشمہ ہے۔ لہذا ایسی غذاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے جس سے قوت مروی ہمیشہ قائم رہے۔ کچھ مقوی غذائیں آپ کو بتاتے ہیں، اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کے ہر قسم کی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ کھجور کھاتے وقت قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک ہی صحیح، کھجور سے کوئی اور بہتر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی چیز کھلاتا۔ سورۃ مریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا، کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجور گر پڑے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ کھجور مزاج میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہے۔ اس کو کھانے سے قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے، آواز بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بگلم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ سردیوں میں سر کی خشکی کا زور ہوتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ابال کر سر دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ دہی کا روزانہ استعمال وزن میں کمی آنے لگتی ہے اور لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت ادرک کا استعمال لازمی کیا کرو۔ ادرک پیٹ کے درد سے محفوظ رکھتی ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سیکھتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ اگر کسی کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیا کرے، کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ روحانی پیغامات۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب مجھے کوئی پتھر مارتا ہے اس کے بدلے میں پھول دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں، جس سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ انڈا ابالنے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں، ابلتے وقت انڈے کا چھلکا پھٹے گا نہیں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ بہت کم ہے، یعنی بیوی کو صحیح طرح سے خوش نہیں کر سکتے، تو یہ آسان سا نسخہ استعمال کریں، آپ کی ہر قسم کی مردانہ کمزوری
ختم ہو جائے گی۔ کالی مرچ 40 گرام، مصری 120 گرام، دال مکھنا 120 گرام۔ ان چیزوں کا بنانا سن لیں۔ ان تمام چیزوں کا بہترین باریک صفوف تیار کر لیں۔ 6 گرام رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ سرات انزل جریان کو دور کرتا ہے، مقوی با ہے اور ٹائمنگ میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو سونے سے پہلے سونف کھلا دو۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نیار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ شعور کا پہلا درجہ خاموشی رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ کیا آپ جانتے ہیں صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہو، جاگنے کے پہلے 3 سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ روزانہ 10 دن کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ طب یونانی کا ایسا نسخہ جو سونے اور کستوری سے تیار ہونے والے نسخوں سے بازی لے گیا۔ اس نسخے کو اعزاز سن لیں۔ ہول شافی اسکندل نگوری، سلب مصری، تخم ریان، ستادر، 4 چیزیں برابر وزن لے لیں۔ ترکیب تیاری سن لیں۔ ان ساری چیزوں کا باریک صفوف تیار کر کے برگد کا دودھ اتنا ڈال کر جو اوپر تک آ جائے سائے میں خشک کر لیں۔ خشک ہونے کے بعد دوبارہ پیس کر ڈبہ میں رکھ لیں۔ 6 گرام روزانہ دوا صبح شام دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ قوت باب میں اضافہ کرے گی اور مردانہ کمزوری کا مکمل علاج ہے۔ دعا سے دل کا غبار چھوٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ بادشاہی کی سہولت میسر ہو تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کرو جس طرح عاقل عورت بے وقوف شوہر کے ساتھ کرتی ہے۔ تو نہیں جانتا اللہ تیرے بہت قریب ہے، لیکن تیرا نفس ہی رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ وائس آف سدا بہار۔